یہ تقریباً 1978 یا 1979 کی بات ہے۔ ایک بار جمال عبد الناصر سوویت یونین کے سرکاری دورے پر اپنے وزراء کے وفد کے ساتھ گیا۔ مذاکرات کا دور چل رہا تھا۔ باتوں باتوں میں سوویت یونین کے صدر نے جمال عبد الناصر سے تنزیہ انداز میں پوچھا، جمال عبد الناصر، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ سوویت یونین کمیونسٹ ملک تھا، یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود سے ہی منکر تھے۔ جمال عبد الناصر نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر جواب دیا، جب اگلی بار آؤں گا تو ایک تحفہ لاؤں گا۔ روسی صدر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ کچھ عرصے بعد جمال عبد الناصر دوبارہ سوویت یونین کی دعوت پر اپنے سرکاری وفد کے ساتھ جانے لگے تو انہوں نے حکم دیا کہ قاری عبد الباسط صمد، جو کہ دنیا کے سب سے مشہور قرآن کے قاری وفات سے پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں، اور جن کی تلاوت پوری دنیا میں ابھی تک سنی جاتی ہے، کو بلایا جائے اور ان کو اس وفد میں شامل کیا جائے۔ جب وفد سوویت یونین پہنچا اور پہلے کی طرح جب دونوں صدور آپس میں بیٹھے تو حسب سابق سوویت یونین کے صدر نے پوچھا، جمال عبد الناصر، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ آپ نے کہا تھا کہ اگلی بار آپ کے لیے ایک تحفہ لاؤں گا، ایسا کیا تحفہ ہے جو آپ ہمیں دو گے؟ جمال عبد الناصر نے پر اعتماد انداز میں جواب دیا کہ آپ کے لیے واقعی ایک تحفہ لایا ہوں۔ سوویت یونین کے صدر نے اشتیاق سے پوچھا کہ وہ کیا تحفہ ہے؟ جمال عبد الناصر نے قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور سوویت صدر کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ یہ تحفہ ہے۔ وہ حیران ہوئے اور پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جمال عبد الناصر نے قاری عبد الباسط کو کہا کہ ان کو تلاوت قرآن سنائیں۔ اس وقت سوویت یونین کی تمام کابینہ اور بڑے بڑے وزراء اور مصر کا سرکاری وفد اس حال میں بیٹھا تھا۔ قاری عبد الباسط دائس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور قاری عبد الباسط فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ، میں تیرے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کبھی پریشان نہیں ہوا، لیکن آج میرے سامنے تجھے نہ ماننے والے اور تیرے قرآن کا انکار کرنے والے بیٹھے ہیں، اور جو اپنی طاقت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو میری زبان میں ایسی تاثیر دے کہ جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کر کے تلاوت شروع کی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیسے پڑھا اور کہاں سے پڑھا، ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب قاری عبد الباسط نے تلاوت شروع کی تو کچھ دیر بعد جمال عبد الناصر نے چپکے سے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے سوویت صدر کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب انہوں نے پیچھے نظریں دوڑائیں تو مصر کے وفد کے ساتھ ساتھ پوری سوویت کابینہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ جب تلاوت قرآن ختم ہوئی تو جمال عبد الناصر نے اپنے ہم منصب سے پوچھا کہ قرآن تو ہمارا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہیں تو سمجھ آتا ہے، لیکن آپ کیوں رو رہے تھے؟ سوویت صدر کہنے لگا، جمال عبد الناصر، سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں دل پگھل رہا ہے اور بے اختیار آنسو بہے جا رہے ہیں۔